العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابۃ المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ بآواز بلند سورہ پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم جس مقام پر ہیں اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں ان ہستیوں کے قریب لے آئے کہ جو ہستیاں اس امت کے لیے سفینہ نوح ہے، کشتی نجات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ الکوثر میں، انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب بے شک ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں، خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کر دیا۔ کوثر ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ خیر کثیر کو کہتے ہیں، یعنی بہت بھلائی۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب کیا پروردگار نے کہ ہم نے آپ کو ایسی کثرت کے ساتھ خیرات عطا کر دی ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اعطیناک، ہم نے آپ کو عطا کر دی۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 269 ہے، فرمایا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا یُؤْتِ الْحِکْمَةَ مَن یَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت دے دی جاتی ہے تو اس کو خیر کثیر دے دی جاتی ہے، خیر کثیر۔ تو قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر کثیر حکمت ہے، حکمت وزڈم اور تدبر، سمجھ بوجھ۔ سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب، وقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا کی ہے، حکمت عطا کی ہے، اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کر۔ آل ابراہیم کون ہے؟ آل محمد۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جو آل محمد ہے، آل ابراہیم ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دی ہے، ان کو حکمت عطا کی۔ ہمارے علماء نے کوثر کے معنی میں کہ جو کوثر ہے، ایک تو قرآن سے ہمیں معلوم ہوا کہ آل ابراہیم، آل محمد یہ کوثر ہے، کیونکہ اسی صورت کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ نامراد ہوں گے حبیب، ان کی نسل ختم ہو جائے۔ تو کوثر کا مطلب یہ ہے کہ جو ابتر کے مقابلے میں، انا اعطیناک الکوثر، کوثر عطا کی اس لیے کہ آپ کی جو دشمنی کرنے والے ہیں، جو آپ کے دشمن ہیں وہ ختم ہو جائے۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کے جو دشمن ہیں وہ نامراد ہو جائے۔ جب سرکار ختمی مرتبت کی اولاد نرینہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ 6 سال کے تک اس عمر تک پہنچ گئے تھے کہ جو گھوڑے پہ سواری کر سکتے، تب ان کا وصال، بعض نے 4 سال لکھا۔ تو آپ بہت غمگین ہوئے، آپ رونے لگے، اور اپنے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا حضرت ابراہیم کو، رو رہے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں، آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ دکھ ہونا یہ فطرت میں سے، ابراہیم آج تیری جدائی میں دل غمگین ہے، آنکھیں نم ہیں، اور ہم تیری وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، ہم تیری فراق کے اندر، حزن کے اندر ہیں۔ تو یہ کوثر آل ابراہیم ہے، آل محمد ہے۔ جس جگہ آج ہم ہیں یہ کاظمیہ کہلاتی ہے۔
काज़िमैन भी कहते हैं, जवादैन इसको कहते हैं। मैं ज़रा इस हवाले से बताता चलूँ कि ये जो इमाम है, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, ये इनके बारे में लिखा है हमारे उलमा ने, हुआ मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन, इमामुन मिन अइम्मतिल मुस्लिमीन, ये मुसलमानों के अजीम शान इमाम हैं। और इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं कि जो वक़ब्र मूसा बगदाद तिरियाकुल मुजर्रब, कि बगदाद में जो मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की जो कब्र है ये तिरियाक मुजर्रब है, तिरियाक मुजर्रब। यहाँ पर 2 कब्रें हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, जैसे फ़िक़्ह हनफ़ी के काज़ी अबू यूसुफ़ रहमहुल्लाह, उनकी जो कब्र है यहाँ पर, इमाम अबू यूसुफ़ जिनको कहते हैं। और यहाँ पे जो मज़ार है वो एक तो इमाम मूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम यानी मूसा काज़िम उनका, और दूसरा उनके पोते इमाम मुहम्मद अल जवाद का। इनके जो बेटे हैं, साहबजादे हैं, अली इब्न मूसा अर्रज़ा अलैहिस्सलाम, उनका मज़ार वो मशहद तूस में है, ईरान में, जिसे तूस कहते हैं, मशहद कहते हैं। उनके भी बड़ी करामात हैं, इमाम अली इब्न मूसा अर्रज़ा। तो इनका नाम है मूसा, वालिद का नाम है इमाम जाफ़र as-सादिक़, उनके वालिद का नाम है मुहम्मद अल-बाक़िर, उनके वालिद गिरामी का नाम है अली इब्न हुसैन, जिनको अली ज़ैनुल आबिदीन, सय्यद सज्जाद भी कहते हैं, और बीमार करबला भी कहा जाता है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इमाम मुहम्मद बाक़िर के वालिद हैं, उनके वालिद हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके वालिद हैं इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। तो ये इनका सिलसिला नसब है अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, जिनकी इंशाअल्लाह क़ब्र की हम ज़ियारत भी करेंगे। अहले सुन्नत के बड़े इमाम हैं। वो कहते हैं कि अगर ये जो नाम है ना, सिर्फ ये नाम, इसकी बरकत ये है, अली इब्न मूसा अर्रज़ा इब्न मूसा अल जाफ़र इब्न जाफ़र as-सादिक़ मुहम्मद अल-बाक़िर अलैहिस्सलाम, ये जो नाम है, सिर्फ अगर किसी मजनून के ऊपर पढ़कर फूंक दिया जाए तो उसको शिफा अता हो जाए इन नामों के अंदर। और हदीस के अंदर सबसे जो अथेंटिक, जो हमारे यहाँ जो चैन ऑफ नरेशन जिसको कहते हैं, सिलसिलतुल ज़हब जो है, जो हदीस की जो सनद होती है, वो यही है। इनसे बढ़कर कोई इमाम नहीं है। ये सिर्फ शिया के इमाम नहीं है, ये अहले सुन्नत, ये तमाम मुसलमानों के इमाम हैं। यहाँ यानी ये है, ये रसूल की औलाद है, ये कौसर है, खैर कसीर है। इमाम मूसा अल काज़िम अलैहिस्सलाम, इनकी उम्र तकरीबन 53 ईयर्स इनकी उम्र रही। और यहाँ पर कुरान और दरस हदीस ये दिया करते थे, और कुछ उम्र कैद में इन्होंने गुजारी, वहीं से फिर हदीस की तालीमें देते रहे। मदीना से यहाँ तशरीफ़ लाए थे, और इस जगह की बड़ी करामात, यानी ये कहा जाता है कि जो मुरादें हैं वो यहाँ पे पूरी होती हैं, जो मांगा जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करे। इनके वसीले से दुआ की, हाजात मांगी जाए, तो जो अपनी जो जहन के अंदर जो कुछ भी हो उसको हम मांगे, यहाँ पर दूर पढ़ते रहे। काज़िम इसलिए कहा जाता है, काज़िम कहते हैं पी जाने वाले, पी जाने, यानी इनके बारे में ये मशहूर है। और ये हमारे अहले सुन्नत के उलमा ने लिखा है कि इनको बहुत सताया जाता था, बहुत सताया जाता, और इनकी पहचान ये थी कि जो भी सताता था ये उसको बदले में उसके साथ एहसान किया करते थे, नेकी कर दिया करते थे। एक शख्स के बारे में मशहूर था कि वो इनको इतना सताता था, लेकिन ये उसे बदले में 1000 दीनार एक मरतबा भेजती, ये उसे भेज। और इसीलिए इनके बारे में ये मशहूर हो गया कि ये तो काज़िम, गुस्सा ही नहीं आता इनको,
اور غصے کی بجائے، یعنی ایک تو ہوتا ہے غصے کو صرف انسان کنٹرول کر لے، غصے کے کرنے کے بجائے اس شخص کے ساتھ نیکی کرنا، یہ تعلیمات اہل البیت علیہ السلام۔ اور یہ ان کو کہاں سے ملی؟ یہ اہل البیت سے ملی۔ امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ امام سجاد تو عینی شاہد ہے نا کربلا کے، کہ جن کے سامنے سب کچھ سارا واقعہ ہوا، وہ عینی شاہد ہے، مظلوم امام ہے۔ ان کی حالت آپ دیکھیں کہ جب ان کے سامنے پانی رکھا جاتا، جب ان کے سامنے کھانا آتا، تو وہ کربلا کے ان واقعات کو یاد کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ لیکن ان کی رحمت دیکھیں کہ انہوں نے جب مدینہ کے اندر ایک جو یزیدی فوج کا آدمی تھا، اسے کہیں پر ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا، تو وہ دروازہ بجاتے بجاتے امام سجاد کے گھر پہ آتے۔ امام سجاد نے تو پہچان لیا اسے کہ یہ وہی ہے کربلا کے اندر جس نے میرے والد کو اور ہمارے بھائیوں کو، بچوں کو اور ہماری بہنوں کو، سب کو جو ہے وہاں پہ شہید کرنے والا اور ظلم زیادتی کرنے والا۔ لیکن آج چونکہ یہ شخص ایسا ہے کہ جو مجبور ہے اور جو ہم سے مدد مانگ رہا ہے تو ان کو مدد ہے۔ اہل البیت کی تعلیمات یہ ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو امام ہیں، وہ جو جسے ہم کہتے ہیں کہ اہل سنت کے امام ہیں، انہوں نے تعلیم بھی انہی سے حاصل کی، سب انہی کے شاگرد ہیں، ان سے تعلیم حاصل کرنے والے۔ بڑے واقعات ہیں یہاں پر آنے والے جو اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید نے رسول کو یہ انعام دیے ہیں۔ آج دنیا میں دیکھ لیں سادات پھیلے ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، یورپ ہو یا ایشیا ہو، افریقہ ہو، اللہ نے سادات کو پھیلا دیا ہے۔ اور ایک وقت تھا کہ بڑا ان پر روکا گیا، لیکن آج یہ ذریت زہرا سلام اللہ علیہا دنیا کے کونے کونے میں خیر کثیر کی شکل کے اندر وہ موجود ہے۔ تو یہ بس ایک مختصر سا حصہ تھا جو سورہ کوثر کی روشنی میں نے ان کی زندگی کے بارے میں بیان کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کی زندگی پر چلنے کی توفیق دے، اور ہم سب جو یہاں پر آئے ہیں اپنے اپنے دل میں جو طریقہ ہے یہاں پر جانے کا، کسی کے گھر میں اگر ہم جاتے ہیں تو پہلے اجازت لے کر جائیں، اجازت مانگ کر اور دروازہ بجا کر جو طریقہ ہے پروٹوکول کے ساتھ وہاں پر داخل ہو۔ تو یہ مردہ نہیں ہے یہ اہل البیت، یہ شہید بھی ہیں، یہ زندہ ہیں، حیات ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو، یہ زندہ ہے۔ تو ان کے ایک تو یہ سلام لکھا ہوا ہے، جگہ جہاں پر بھی ہم جائیں گے وہاں سلام ہے موجود ہے، تو وہ سلام پڑھ کر بھی ہم اندر داخل ہو سکتے ہیں کہ اے امام میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ لیکن ہم یہاں تک آ گئے ہیں، یہ اہل البیت کی عنایتیں اور رسول اللہ کی شفقتیں اور رحمتیں اگر شامل حال نہ ہوتی تو ہم کبھی یہاں نہ۔ یہ ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے کہ ان کی جانب سے ہم پر نظر کی گئی کہ ہم اتنے دور سے یہاں پر چل کر آئے سلام کرنے کے لیے اور ان سے ملاقات کی۔ تو اب قریب میں جو پروٹوکول ہے ہم امام سے کہیں کہ امام آپ ہمیں آنے کی اجازت دیجیے، میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ قریب میں سلام پھر اس طرح ہم پیش کریں، 2 رکعت یہاں پر نماز پڑھ کر دعا طلب کریں، اور اس میں یہاں پر کوشش کریں کہ ان تک دل سے ایک ایسی بات ہم ان سے کر لیں کہ جو ان تک ہمیں یقین کے ساتھ بھی ہو کہ ان تک پہنچ گئی، کوئی بات ایسی ہو کہ جو یہ آپ دیکھیں کہ اس کا جواب آپ کو ملے، ضرور ملے گا اس کا جواب۔ بس یہی بات۔ اللہم صلی علی محمد